نہیں دیکھیے، یہ مسلمانوں کے خلاف پچھلے 10-11 سال سے جو بی جے پی نے ایک کارروائی شروع کی ہے اسی کا حصہ ہے. پہلے تو لنچ کرتے تھے، مسجدوں کو توڑتے ہیں، کہیں ان کی دکانیں بند کروا دیتے ہیں. تو اب یہ وقف بورڈ کی جو بل لا کے جو ہماری پراپرٹیز ہیں تو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے قبرستان ہیں، ہماری زمینیں ہیں جو لوگوں نے وقف کی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو یہ مجھے لگتا ہے یہ مسلمان کو وہ کیا کریں گے، وہ تو برداشت کرتے آئے ہیں پچھلے 10-11 سال سے. مگر میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں بھائی چارے کی وجہ سے جانا جاتا تھا، گنگا جمنا تہذیب کی وجہ سے جانا جاتا تھا، ایک جمہوری نظام کی وجہ سے جانا. یہاں آئین کی پاسداری، سمویدھان کو لوگ فالو کرتے تھے. آج سارا کچرے میں پھینکا جا رہا ہے. اور آج ہمارا ملک جو ایک آدرش ملک ہوتا تھا جس کو لوگ دیکھ کے بولتے تھے کتنا خوبصورت ہے، آج ہمارا ملک جو میانمار ہے جہاں وہ مائنورٹیز کو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، بالکل اسی راہ پہ بی جے پی چل رہی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ آج بی جے پی کی سرکار ہے، کل ان کی سرکار نہیں ہوگی. یہاں کانگریس نے 1947 سے 50-60 سال راج کیا اور انہوں نے اس ملک کو سنجو کے رکھا، اکٹھا رکھا. یہاں کی جو ہندوؤں کی آبادی ہے اس ملک کی، انہوں نے اس ملک کو اکٹھا رکھا مسلمانوں کے ساتھ مل کے. آج یہ جب چلے جائیں گے تو ملک برباد ہو گیا ہوگا. جس طرح ضیاء الحق نے پاکستان میں ایک ہنستے بستے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا ہے، ابھی بھی پاکستان سنبھل نہیں رہا ہے. تو اس وقت جو بی جے پی سرکار کر رہی ہے وہ بالکل ایسا ہی کر رہی ہے. مسلمانوں کا حق مار رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں کو ڈس ایمپاور کر رہی ہے. اس کا نتیجہ جو ہے آنے والے وقت میں پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ایک مسلمان اور ہندو یہ ایک دوسرے کی کڑی ہے، یہ ایک دوسرے کو اکٹھا رکھتے ہیں، اس ملک کو ہندوستان بناتے ہیں. اور میں یہ بھی ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے پورے ملک کے لوگ ابھی ہم کشمیریوں کو تانا دیتے ہیں کہ آپ نے کشمیری پنڈتوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور ہمیں افسوس ہے، ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے. تو کہیں ہمارے ملک کے ہندوؤں کو بھی ایک وقت میں شرمندگی نہ ہو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جب ظلم ہو رہا تھا تو ہم تماشا دیکھ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہندو لوگوں کو سامنے آ کے یہ جو بی جے پی کی جو کارکردگی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو روک لگانی چاہیے. جی آپ کو نہیں لگتا کہ سیکولر پارٹی جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی آج ایکسپوز ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو دیکھیے نا، جب تک بی جے پی سی بی آئی کا، این آئی اے کا، جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کا غلط استعمال کرے گی، ای ڈی کا غلط استعمال کرے گی، تب تک یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ چندر بابو نائیڈو ہو، چاہے نتیش کمار ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، جن کو آپ نے دیکھا کہ جو پارٹیاں ان کی بات نہیں مانتی ان پارٹیوں کو نے توڑ دیا. جیسے ادے ٹھاکرے کی پارٹی کو توڑ دیا، کرناٹکا میں پہلے ایک بار توڑ دیا، مدھیہ پردیش میں کیا کیا، راجستھان میں پہلے کیا کیا. تو یہ تو ایک ڈر انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے پالیٹیشنز کے دل میں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم آپ کو ایجنسیز کے ذریعے جیل میں ڈال دیں گے. مجھے لگتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے. پر اس کے باوجود نتیش کمار سے امید نہیں تھی، چندر بابو نائیڈو سے یہ امید نہیں تھی. ہم سوچتے تھے کہ وہ سیکولر ہے اور لوگوں کے، اس ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جموں کشمیر کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، میں پورے ملک کے، ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے وہ لوگ کھڑے رہیں گے. پر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. گرمیوں کی چھٹی ہونے والی تھی، میرے پاپا آنے والے تھے تو ہم لوگ سبھی خوش تھے. تو میں ایک بیڈ پہ چڑھ کے ڈانس کر رہا تھا، لیکن وہ پہلے ہی آ گئے. فریز تو میں اس سمے تو کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا نا، تو فریز فریم ٹائپ کا ہو گیا. قسم پیدا کر